بس تھوڑی سی بات اور سن لیجیے، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کی خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت آل محمد کے ساتھ خاص ہے یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو قربانی کرنے کے بعد یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔